मदरसा देवबंद, अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा भी हमारा था, इस पर भी गासिबाना कब्जा कर लिया है इन्होंने। जिस तरह से मस्जिदों पे कब्जा हुआ, दारुल देवबंद पे भी कब्जा हुआ। अगर ये कब्जा ना हुआ होता तो आज देवबंद से फारिग होने वाला हर देवबंदी सुन्नी और बरेलवी होता। इस हकीकत को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बरेलवी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा खुतबा झूठ बोल करके अपने आवाम को गुमराह करते हैं। स्टेज पर खुल्लम खुल्ला झूठ बोलते हैं और बुलंद आवाज़ से झूठ बोलते हैं ताकि उनके चीखो पुकार में झूठ भी सच मालूम होने लगे, लेकिन उनकी बातों में सच्चाई नहीं होती है। झूठ झूठ ही होता है, चाहे कितना ही चिल्ला करके शोर होगा के साथ क्यों ना बोला जाए। झूठ तो वहाबी इम्तियाज़ पनामवी आप देवबंदी वहाबी लोग बकसरत बोलते हैं, जैसा कि 20 वीडियोज़ में मैंने साबित भी किया है। क्योंकि आप देवबंदियों वहाबियों का झूठ के मुतालिक जो नज़रिया है उसे इस गालीबाज देवबंदी हुसैन अहमद टांडवी ने अपनी इस किताब कश्फ़े हकीकत के सफ़ा नंबर 4 पर ही अपने देवबंदी मौलवी ही के बारे में लिखा है। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं कि यूरोप का मशहूर मकाला झूठ बराबर बोलते रहो, आखिरकार इसकी तस्दीक करने वाले पैदा हो ही जाएंगे। उनका वतीरा हो गया है, किनका? देवबंदियों का वतीरा हो गया है। इसीलिए सामाईन देवबंदी वहाबी झूठ बराबर बोलते रहते हैं, क्योंकि अभी आपने सुना और पढ़ा कि देवबंदियों का नज़रिया ये है कि इस झूठ की आखिरकार तस्दीक करने वाले पैदा हो ही जाएंगे। देवबंदी वहाबी लोग अपने इसी नज़रिए के साथ दारुल उलूम देवबंद के असल बानी की जगह कासिम नानौतवी को दारुल उलूम देवबंद का बानी बकसरत लिखते और कहते नज़र आते हैं। हालांकि सामाईन दारुल उलूम देवबंद के असल बानी कासिम नानौतवी नहीं बल्कि सैयद आबिद हुसैन साहब हैं, और सैयद आबिद हुसैन साहब देवबंदी नहीं बल्कि सुन्नी थे, जिसे हम आज की इस वीडियो में दलील के साथ वो भी देवबंदियों की किताबों से साबित करने वाले हैं। तो फिर चलें बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें झूठ किसने बोला है और कैसे बकसरत देवबंदी झूठ बोल बोल कर दुनिया को गुमराह करने की नापाक व नाकाम कोशिश में लगे हुए हैं एक अरसे से। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। ख़तीब हैं, एक मौलवी साहब हैं, यूसुफ रज़ा गालिबन उनका नाम है। ये दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि दारुल उलूम देवबंद पहले बरेलवियों का मदरसा था, लेकिन उलमाए देवबंद ने बाद में उस पर कब्ज़ा किया है। चुनांचे पहले आप इनके झूठ को सुन लीजिए। बहरहाल मदरसा देवबंद, अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा भी हमारा था, इस पर भी गासिबाना कब्जा कर लिया है इन्होंने। जानते हो तुम, मदरसा देवबंद आबिद हुसैन साहब ने कायम किया था, जो सुन्नी सहीहुल अकीदा सूफी मिजाज आदमी थे। आबिद हुसैन नाम याद रखिए, सूफी आबिद हुसैन। लेकिन उन्होंने जो है वो मौलाना कासिम नानौतवी को बुलाया पढ़ाने के लिए। अब वो सूफी टाइप आदमी थे, बहुत भोले आदमी थे, और ये जो है वो जनाब ज़हीन थे, तो इन्होंने सूफ़ी साहब को किनारे किया, खुद उसके बानी बन गए। और उसके बाद आज तक उलमाए देवबंद जो है वो यही कहते हैं कि मौलाना कासिम नानौतवी बानी है। हर देवबंदी मौलवी जो अपने नाम के आगे कासमी लिखता है वो इन्हीं के नाम की निस्बत से लिखता है कासमी। समझ में आ गई बात? बहरहाल मेरे अजीज़ों और मेरे दोस्तों, जिस तरह से मस्जिदों पे कब्जा हुआ, दारुल देवबंद पे भी कब्जा हुआ। अगर ये कब्जा ना हुआ होता तो आज देवबंद से फारिग होने वाला हर देवबंदी सुन्नी और बरेलवी होता। मौजूद नाज़रीन सामीन, आपने सुना कि किस तरीके से खुल्लम खुल्ला बरसरे स्टेज झूठ बोल रहे हैं और दारुल देवबंद को अपने खाते में डालने की नापाक व नाकाम कोशिश कर रहे हैं। नाकाम व नापाक कोशिश तो जनाब इम्तियाज़ वहाबी आप और आपकी देवबंदियत कर रही है और आपके देवबंदी मौलवी लोग कर रहे हैं, और एक अरसे से कर रहे हैं, जिसे हम दलील के साथ इसी वीडियो में साबित करेंगे, वो भी आपके घर की किताब से। चलिए हम आपको बताते हैं इसकी रियलिटी क्या है और इनकी बातों में कितना झूठ है कितना सच है। पहली बात जो इन्होंने कही है खुल्लम खुल्ला कि पहले दारुल उलूम देवबंद बरेलवियों का मदरसा था, लेकिन बाद में उलमाए देवबंद के कब्ज़े में चला गया, सरासर गलत है, झूठ है, ज़र्रा के बराबर भी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वाह जनाब इम्तियाज़ वहाबी, झूठ भी कितनी ढिठाई और बेशर्मी के साथ आप बोल रहे हैं। सामाईन पहले इनकी बकवास मज़ीद सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम जवाब शुरू करेंगे। दूसरा झूठ जो इन्होंने बोला कि हज़रत सैयद हाजी मोहम्मद आबिद साहब रहिमहुल्लाह
جو دارالعلوم دیوبند کے بانیین میں سے ہیں وہ بریلوی تھے، یہ بھی سراسر جھوٹ ہے، غلط ہے، ان کے اندر بھی ذرہ کے برابر سچائی نہیں ہے، کیونکہ حضرت سید حاجی محمد عابد صاحب رحمہ اللہ کے عقائد و نظریات بالکل وہی ہیں جو اہل سنت والجماعت حقیقی مصداق احناف کے سچے ترجمان علماء دیوبند کے عقائد و نظریات ہیں، وہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں۔ یہ بھی امتیاز وہابی آپ کا وہ جھوٹ ہے جس کو آپ کی پوری دیوبندیت ایڑی کیا ناک رگڑ کر بھی صحیح ثابت نہیں کر سکتی، لیکن میں اسی ویڈیو میں ثابت کروں گا دلیل کے ساتھ کہ حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب سنی تھے۔ ان کے اس بات کی بنیاد اس بات پر ہے کہ حضرت حاجی سید محمد عابد صاحب رحمہ اللہ ایک صوفی بزرگ تھے، اسی کو لے کر کے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو صوفیت کو تو ہم مانتے ہیں اور یہ نہیں مانتے، اس طرح کی بکواس کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت حقیقی مصداق احناف کے سچے ترجمان علماء حق علماء دیوبند صوفیت کو مانتے ہیں، صوفی ازم کو مانتے ہیں۔ ہمارے اکابرین تمام کے تمام کسی نہ کسی بزرگ سے صاحب نسبت رہے ہیں۔ کیسا صاحب نسبت رہے ہیں اور صوفیت کو کیسے آپ کے اکابر مانتے رہے ہیں، شاید اس کا علم جناب امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی آپ کو نہیں ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صوفیت کو آپ کے اکابر کیسا مانتے تھے۔ دیکھیے آپ کے گھر کی یہ مشہور کتاب ارواح ثلاثہ اور اس کے صفحہ نمبر 221 پر دیکھیں، آپ کے دیوبندی دین کے قائم کرنے والے آپ کے غوث الاعظم رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں کہ میاں امیر شاہ خان ابتدا سے اور اس وقت تک جس قدر ضرر دین کو صوفیہ سے پہنچا ہے اتنا کسی اور فرقہ سے نہیں پہنچا۔ ان سے روایت کے ذریعے بھی دین کو ضرر ہوا اور عقائد کے لحاظ سے بھی اور اعمال کے لحاظ سے بھی اور خیالات کے لحاظ سے بھی، لہٰذا صوفیہ کو تمام فرقوں سے زیادہ دین کو نقصان پہنچانے والا بتانے والے اور کتابوں میں لکھ لکھ کر دنیا بھر میں پھیلانے والے دیوبندی وہابی صوفیت کو کیسا مانتے ہوں گے، یہ تو اب ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا ہم سب کے بزرگوں کے بزرگ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ ہے، ان کے مریدین میں سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حکیم الامت مولانا شفیع علی تھانوی رحمہ اللہ اور دیگر بزرگان دین ان کے خلیفہ تھے، ان کے مرید تھے، اور ساتھ میں حضرت حاجی سید عابد رحمہ اللہ دیگر بزرگوں کے خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے بھی مرید تھے، ان سے ان کو اجازت بیعت و خلافت حاصل تھی۔ تو ان کے بزرگ بھی وہی ہیں، ان کے پیر و مرشد بھی وہی ہیں جو دیگر اکابر دیوبند کے پیر و مرشد بزرگ ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ بریلوی تھے، علماء دیوبند کے عقائد و نظریات کے خلاف تھے، سراسر غلط ہے، جھوٹ ہے، اس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے۔ آپ سب دیوبندیوں وہابیوں کے بزرگوں کے بزرگ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب وہی ہیں نا جنہوں نے فیصلہ ہفت مسئلہ نامی کتاب لکھی، تو آپ کے غوث الاعظم رشید احمد گنگوہی نے اسے حمام میں جھونکوا دیا تھا، یہ کہہ کر کہ بیعت ہم نے طریقت میں کی ہے، شریعت میں نہیں، جیسا کہ آپ کے مفتی سعید احمد پالن پوری نے اپنی اس کتاب تحفۃ العلمائی جلد سوم کے صفحہ نمبر 462 پر لکھا ہے۔ دیکھیں یہاں وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ کا رسالہ فیصلہ ہفت مسئلہ چھپا اور وہ حضرت گنگوہی کی خدمت میں پہنچایا گیا تو آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا بلکہ طالب علم سے فرمایا اس کو حمام میں جھونک دو، اور فرمایا ہم نے حاجی صاحب کے ہاتھ پر بیعت طریقت میں کی ہے، شریعت میں نہیں کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شریعت و طریقت میں فرق ہے؟ اگر ہاں تو امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی چند ایک مثالیں آپ پیش کریں کہ جو طریقت میں تو جائز ہو مگر شریعت میں ناجائز و حرام ہو، اور اگر شریعت و طریقت میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر رشید احمد گنگوہی کا یہ کہنا کہ بیعت طریقت میں کی ہے شریعت میں نہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جناب امتیاز پلاموی، آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ رشید احمد گنگوہی تو ایسا متکبر انسان تھا کہ وہ تو یہ تک کہہ دیا کرتا تھا کہ حاجی صاحب کو ہم سے پوچھ کر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ ملاحظہ ہو ملفوظات حکیم الامت اور اس کی جلد 17 کے صفحہ نمبر 207 پر آپ کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی رشید احمد گنگوہی کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جس فن کے امام ہیں اس میں ہم ان کے مقلد ہیں، باقی ان فروعیات میں ہم امام ہیں۔ حضرت حاجی صاحب کو چاہیے کہ ہم سے پوچھ کر
عمل کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ اب بھلا دیوبندی ہی بتائے کہ جن کو دیوبندی وہابی امتیاز پلاموی اپنے بزرگوں کے بزرگ بتایا ہے، ان کی کتاب کو بنا ہاتھ لگائے حمام میں جھونک کر رشید احمد گنگوہی نے دنیا کو کیا پیغام دیا؟ کیا ان کے پیر صاحب نے اور دیوبندیوں کے بزرگوں کے بزرگ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے اپنی اس کتاب میں غلط لکھا تھا، یا رشید احمد گنگوہی جس دین کو یعنی دیوبندی دین کو جو قائم کرنا چاہ رہے تھے یا قائم کر چکے تھے، اس کے مطابق وہ کتاب نہیں تھی، اس لیے اس کتاب کو حمام میں جھونکوا دیا رشید احمد گنگوہی نے؟ لہٰذا امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی، آپ ابھی اپنے رشید و قاسم کے قائم کردہ دین دیوبندیت کی تاریخ اور اس کے حقائق سے ابھی بالکل نابلد ہیں۔ اس لیے پہلے آپ دیوبندیت کو سمجھیے، پھر اس کی صفائی دینے بیٹھیے، ورنہ دیوبندیت کو ہمارے ہی ہاتھوں بری طرح آپ ذلیل کرواتے رہیں گے اسی طرح، اور اس طرح لوگ دیکھتے ہی دیکھتے دیوبندیت سے بری طرح متنفر ہوتے چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ سارا ڈاکومنٹ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دارالعلوم دیوبند کے ویب سائٹ نے کیا کہا ہے، ساری تفصیل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے بعد اگلے نمبر آتا ہے کہ دیکھیں دارالعلوم دیوبند کے بانی جو تھے حاجی سید محمد عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لیکن بعد میں دیوبندیوں نے قاسم نانوتوی کے نام جوڑ دیا، یہ ہو گیا فلاں کا، بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت سید حاجی محمد عابد صاحب رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے مین بانیوں میں سے تھے۔ تقریباً 4 یا 5 بانیان دارالعلوم دیوبند کے نام آتے ہیں، ان میں حضرت حاجی سید عابد رحمہ اللہ کا بھی نام ہے، اور ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں۔ لیکن بانیان میں صرف نام انہی کا نہیں ہے، بلکہ ان کے علاوہ اور بھی اکابرین کے نام ہیں۔ ان میں خاص طور سے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بھی ہیں، حضرت مولانا فضل الرحمان عثمانی صاحب بھی ہیں، اسی طریقے سے حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب بھی ہیں، اور بھی دیگر نام اس میں شامل ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اس مدرسے کے بانی صرف اور صرف حضرت حاجی سید محمد عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے اور مولانا قاسم نانوتوی کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ امتیاز وہابی، یہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں؟ آئیے آپ کو آپ کے گھر کی سیر کرا کر خود آپ ہی سے پوچھ لیا جائے، لیکن پہلے آپ اپنے گھر کی یہ کتاب تذکرہ شیخ الہند دیکھیں، اس کے لکھنے والے کون ہیں یہ بھی دیکھ لیں۔ یہ ہے آپ کے مولانا مفتی عزیز الرحمان، یہی وہ مفتی ہیں جن کو آپ دیوبندی وہابی لوگ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اول لکھتے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے اسی مفتی اول کی یہ کتاب ہے تذکرہ شیخ الہند۔ اس کے صفحہ نمبر 139 پر دیکھیں، لکھا ہے عنوان میں کہ دارالعلوم دیوبند کا بانی، اور پھر آگے دیکھیں لکھا ہے اگر مدرسہ عربیہ دیوبند المعروف بہی دارالعلوم دیوبند کی ابتدا سن 1283 ہجری مسجد چھتہ سے مانی جائے تو بلا شک و شبہ اس کے بانی حضرت حاجی سید محمد عابد حسین صاحب دیوبندی ہیں۔ دیکھ لیجئے کیا لکھا ہے کہ اگر دارالعلوم دیوبند کی ابتدا سن 1283 ہجری مسجد چھتہ سے مانی جائے تو بلا شک و شبہ اس کے بانی حضرت حاجی سید محمد عابد حسین صاحب دیوبندی ہیں، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نہیں ہیں، کیونکہ جس وقت مدرسہ مذکور کے لیے چندہ کیا گیا اس وقت حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دیوبند میں موجود نہ تھے اور نہ ان کو اس کی خبر تھی، بلکہ وہ بروایت حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب صدر مدرس مدرسہ عربیہ دیوبند میرٹھ میں تصحیح کا کام کر رہے تھے۔ تو پڑھا اور سنا آپ نے سامعین کہ جس وقت دارالعلوم دیوبند کے لیے حضرت حاجی سید محمد عابد حسین صاحب نے چندہ کیا اس وقت قاسم نانوتوی وہاں موجود نہ تھا اور نہ ہی ان کو اس کی خبر تھی۔ اس وقت وہ کیا کر رہے تھے؟ میرٹھ میں تصحیح کا کام کر رہے تھے۔ اب دیکھیں سامعین اسی کتاب کا اگلا صفحہ یعنی صفحہ نمبر 140، اس پر دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس تحریر سے معلوم ہوا کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب سن 1286 ہجری تک دہلی اور میرٹھ وغیرہ رہے۔ تذکرہ مشائخ دیوبند کے مندرجات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولانا محمود حسن صاحب اور حضرت مولانا احمد حسن صاحب امروہی وغیرہ حضرات نے حدیث شریف حضرت مولانا سے دہلی اور میرٹھ رہ کر پڑھی، غرضے کہ سن 1289 ہجری یا سن 1290 ہجری سے قبل حضرت نانوتوی کا مدرسہ عربیہ دیوبند سے باضابطہ تعلق ثابت نہ ہو سکا۔ آپ کی آمد و رفت اپنے بہنوئی کے یہاں ضرور رہتی تھی، اور وہ بھی اس طرح جیسے عام طور پر رشتہ داریوں میں ملنے ملانے جاتے ہیں،
اور آگے دیکھیں سامعین، لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت حاجی سید محمد عابد حسین صاحب نے چندہ کے لیے رومال پھیلایا اور 5 روپے اپنی جیب خاص سے نکال کر رومال میں ڈالے۔ اس طرح سید صاحب نے شام تک مبلغ 300 روپے جمع کر لیے۔ اس کے بعد سید صاحب کو مدرس کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کو مدرسی کے لیے میرٹھ کو خط لکھا۔ کیا لکھا؟ نیچے لکھا ہے کہ کل عصر اور مغرب کے درمیان 300 روپے جمع ہو گئے اور اب آپ تشریف لے آئیے۔ حضرت نانوتوی نے جواب تحریر فرمایا، میں بہت خوش ہوا، خدا بہتر کرے، مولوی ملا محمود صاحب کو 15 روپے ماہوار پر مقرر کر کے بھیجتا ہوں، وہ پڑھائیں گے اور میں مدرسہ مذکور کے حق میں سعی رہوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل بانی حضرت حاجی صاحب ہیں۔ حضرت نانوتوی کو انہوں نے مدرسی کی غرض سے بلایا تھا اور اسی سے انہوں نے انکار کر دیا تھا، یعنی اصل بانی حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب ہیں، لیکن جب مدرسہ کے لیے چندہ کر لیا گیا تو مدرسے میں پڑھانے کے لیے حاجی صاحب نے قاسم نانوتوی کو خط لکھا اور چاہا کہ وہ آ کر کے مدرسے میں پڑھائے، لیکن وہ خود نہ آ کر کے ملا محمود کو پڑھانے کے لیے بھیجا اور خود پڑھانے سے انکار کر دیا۔ اب آگے دیکھیں، لکھا ہے کہ تعجب ہے، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند نے کیسے تحریر فرما دیا کہ حضرت نانوتوی نے مدرسہ مسجد چھتہ میں پڑھایا ہے۔ یعنی سچ یہ ہے کہ قاسم نانوتوی نے چھتہ کی مسجد میں پڑھایا ہی نہیں ہے، جہاں دارالعلوم دیوبند جہاں سے شروع کیا گیا اس مسجد میں نانوتوی نے پڑھایا ہی نہیں، لیکن دیوبندیوں کے قاری طیب نے ایسا لکھ دیا جس پر دارالعلوم دیوبند کے مفتی اول عزیز الرحمن کو تعجب ہو رہا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ تعجب ہے کہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند نے کیسے تحریر فرما دیا ہے کہ حضرت نانوتوی نے مدرسہ مسجد چھتہ میں پڑھایا ہے، لیکن اس کے متعلق ہم اوپر تحریر کر آئے ہیں۔ اگر مولانا پڑھانے کے لیے بھی تشریف لے آتے، اب غور سے پڑھیں اور سنیں سامعین، لکھتے ہیں کہ اگر مولانا پڑھانے کے لیے بھی تشریف لے آتے تب بھی ہم ان کو بانیوں کے زمرے میں شمار کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لہٰذا جناب امتیاز وہابی بتائیں، جھوٹ بول بول کر لعنت اللہ علی الکاذبین کا طوق کون لوگ اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے؟ ہم سنی یا آپ دیوبندی وہابی؟ 1 صدی سے زائد کا زمانہ گزر گیا، اس جھوٹ کے ذریعے اجتماعی طور پر دیوبندیت، دیوبندی علماء اللہ کی لعنت کا طوق اپنے گلے میں لے کر مزے سے گھوم رہے ہیں، اور بسبیل گفتگو کبھی کسی سنی نے حق بیانی کرتے ہوئے کہہ دیا کہ دارالعلوم دیوبند کے اصل بانی قاسم نانوتوی نہیں بلکہ سید عابد حسین صاحب ہیں، تو یہ دیوبندی وہابی اس سچ کو ہضم نہیں کر پاتے ہیں اور چیخنے چلانے لگتے ہیں اور منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بتا کر اللہ کی لعنت مزید اپنے اوپر برسانے اور لوگوں کو جھوٹ بول کر گمراہ کرنے۔ سامعین کرام، سوچیں کتنی عجیب بات ہے کہ جو دارالعلوم دیوبند کے اصل بانی ہیں ان کا دور دور تک دیوبندی حلقے میں چرچا نہیں ہوتا، مگر جو بانی ہے ہی نہیں اس کو بانی بتا کر دیوبندی کیسی بے غیرتی کے ساتھ 100 سال سے بھی زائد کا زمانہ گزر گیا ہے یہ جھوٹ بول بول کر لوگوں کو دھوکہ دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر ان دیوبندیوں وہابیوں کے اندر اللہ کا خوف، آخرت پر ایمان ہوتا اور جزا و سزا کا یقین ہوتا تو کیا یہ لوگ اس جھوٹ کو اتنی کثرت سے شہرت دیتے؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا سامعین، ان جھوٹے مکاروں دیوبندیوں وہابیوں کو پہچانیں اور دوسروں کو بھی ان کی حقیقت سے آگاہ کریں تاکہ ان جھوٹے مکاروں دیوبندیوں وہابیوں کو دنیا آسانی سے آپ کے اس شیئر کردہ ویڈیو کے ذریعے جان سکے، سمجھ سکے اور ان سے اپنی اور اپنے احباب کی حفاظت کر سکیں۔ اب آگے دیکھیے سامعین، امتیاز پراموی وہابی کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ حاجی صاحب پہلے بریلوی تھے، ان کے عقائد بریلوی والے عقائد تھے، یہ سراسر غلط ہے۔ اور پھر آگے ایک جگہ یہ جناب کہتے ہیں، لیکن یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں کہ حاجی صاحب بریلوی تھے، دیوبندیوں نے قبضہ کر لیا ہے، یہ الگ تھے وہ الگ تھے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چنانچہ آپ دارالعلوم دیوبند کے جو آن لائن ویب سائٹ ہے دارالفتہ، اس میں آپ پڑھ لیجئے، ہم وہیں سے پڑھ کر کے آپ کو سنا دے رہے ہیں۔ سوال کیا گیا کہ مولانا سید محمد عابد صاحب کون تھے؟ کیا یہ علماء حق میں سے تھے؟ میں نے ایک کتاب پڑھی جس میں لکھا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے اصل بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نہیں بلکہ مولانا سید محمد عابد صاحب تھے، اور چونکہ ان کے عقائد دیوبندیوں کے عقائد سے کچھ مختلف تھے اس لیے ان کے بجائے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بانی دارالعلوم مشہور کر دیا گیا۔ اس بات میں کہاں تک صداقت ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ۔ اس کے جواب میں سامعین و ناظرین، دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں نے وہی روایتی جھوٹ
लिखा है अपने फतवे में, लेकिन चूंकि सामाइन फतवा ज़रा तवील है, लंबा है, ज़्यादा वक्त लगेगा, इस वजह से मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है। आप जवाब मुलाहिज़ा फरमाएं। उसके बाद हज़रत हाजी साहब देवबंदियों की तरह थे या सुन्नी थे, यह आपके सामने दलील के साथ पेश किया जाएगा। जवाब दिया गया। जवाब नंबर है 28,325। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी आबिद साहब रहमतुल्लाह अलैह देवबंद के निहायत मुत्तकी, परहेजगार और साहब असर बुजुर्ग थे। आपकी विलादत 1250 हिजरी मुताबिक 1834 ईस्वी में हुई। देवबंद और दिल्ली में तालीम पाई, लेकिन बाज़ाब्ता उलूम की तकमील न कर सके। आप हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से मुजाज़े बैअत थे और अहले हक लोगों में से थे। आपने सुना कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में नानवी रहमतुल्लाह अलैह, गंगोही रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, साथ में ये भी उनके खुलफा में शामिल है। 60 साल तक छत्ता मस्जिद में आपका क़याम रहा। मशहूर है कि 30 साल तक आपकी तकबीर उला फौत नहीं हुई। इत्तिबा सुन्नत का बहुत एहतमाम करते थे। एक मरतबा आपके एक मुरीद हाजी मोहम्मद अनवर देवबंदी ने नफ्स खुशी के तौर पर खाना पीना क़तन तर्क कर दिया। आपने बताकीद उनको लिखा कि यह अमर सुन्नत के खिलाफ है, बतरीक़े मसनून खाना पीना ज़रूर चाहिए, खा थोड़ा ही क्यों न हो। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके बारे में फरमाया कि मैं हाजी साहब को बुजुर्ग समझता था, मगर यह ख्याल न था कि वो शेख और मुरब्बी भी हैं। लेकिन अपने एक बातिनी इश्काल के दौरान उनके जवाब शाफ़ी से मुझे मालूम हुआ कि वो कामिल दर्जे के शेख और मुरब्बी थे। तो कामिल शेख और मुरब्बी हम भी मानते हैं भाई, सूफी बुजुर्ग थे। आप हाजी साहब बानियान दारुल में से एक थे और सबसे पहले मुहतमिम थे। 3 मरतबा मनसब एहतमाम आपके सुपुर्द हुआ। नीज़ शुरू ही से आप दारुल के शूरा के रुकन थे। ये बातें तारीख़ दारुल उलूम देवबंद में तज़किरतुल आबिदीन, अनवार क़ासिमी, मकबूल लाहौर और तारीख़ देवबंद से नकल की गई हैं। ये कहना कि दारुल उलूम देवबंद के बानी मौलाना नानवी नहीं बल्कि हाजी आबिद साहब थे और हाजी साहब के अकायद उलमाए देवबंद के अकायद से मुख्तलिफ होने की वजह से उनके बजाय मौलाना नानवी रहमतुल्लाह अलैह को बानी मशहूर कर दिया गया, सही नहीं। बल्कि दारुल उलूम के बानियों में दोनों हज़रात थे। तारीख़ दारुल उलूम में सराहत है कि मौजूदा दारुल उलूम की बुनियाद रखने वालों में मौलाना नानवी और हाजी आबिद साहब दोनों शामिल थे। जहाँ तक अक़ीदे के मुख्तलिफ होने की बात कही गई है तो ये भी सही नहीं है, बल्कि जिस मसलक व मशरब से मौलाना नानवी रहीमहुल्लाह और मौलाना गंगोही रहीमहुल्लाह थे, उसी मसलक व मशरब से हाजी साहब भी थे। तीनों हज़रात सय्यदुत ताइफ़ा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहीमहुल्लाह से बैअत थे। तमाम अकाबिर देवबंद हाजी साहब की बुजुर्गी के कायल थे, जैसा कि अल्लाह की बात ऊपर गुजर चुकी है। जिस किताब में आपने ये बातें पढ़ी हैं उसके मौलिफ से दरियाफ्त करना चाहिए, पूछना चाहिए कि उनके पास क्या दलील है। नोट, मज़ीद तफ़सीलात के लिए तज़किरतुल आबिदीन, तारीख़ देवबंद और तारीख़ दारुल उलूम देखी जा सकती है। वल्लाहु तआला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो मौजूद नाज़रीन सामीन, आपने सुना कि हकीकत क्या है, बरेलवी किस तरीके से झूठ बोल करके आवाम को गुमराह करते हैं। सामाईन, दारुल उलूम देवबंद के जिस फतवे को ये वहाबी इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी ने पढ़कर सुनाया है, उसमें मज़ीद तफसीलात के लिए जिन किताबों के नाम बताए गए हैं उनमें से एक किताब का नाम तज़किरतुल आबिदीन भी है और वो किताब ये है। इस किताब के सफ़ा नंबर 77 को मुलाहिज़ा फरमाएँ। देखें, ऊपर वाली हाईलाइट इबारत में हज़रत हाजी सैयद आबिद हुसैन साहब की बुजुर्गी का जिक्र मौजूद है, जबकि दूसरी हाईलाइट वाली इबारत में लिखा है कि बाद नमाज मगरिब नवाफिलो ख़त्म खाजगान वग़ैरह से फ़राग हासिल करके जो कोई मुरीद या मेहमान हो उससे बातें करते थे। कौन? हाजी सैयद आबिद हुसैन साहब। साबिक़ में यानी पहले तो आप हमेशा जुमेरात और पीर को हलक़ा करते थे, यानी ज़िक्र का हलक़ा करते थे, मगर अब बवजह ज़ौफ़ के नहीं होता था। और कुछ ये भी सबब हो गया था कि पीर जी मोहम्मद अनवर साहब आपके बड़े खलीफा पीरो जुमेरात को हलक़ा करते थे, लोग वहाँ जमा होते थे। और नीचे वाली हाईलाइट इबारत देखें सामईन, लिखा है कि हज़रत हाजी साहब को अपने औक़ात की बहुत पाबंदी थी, चुनांचे हर जुमा के रोज़ बाद मगरिब मौलूद शरीफ होता था, उसमें बहुत ज़रे कसीर खर्च करते थे और ताज़िस्त हमेशा कराते रहे। और नीचे देखें, लिखा है कि हर तारीख़ वसाले बुज़ुर्गान पर न्याज होती थी और सबको खाना खिलाया जाता था, या हर साल पीराने कलियर शरीफ जाना, माँ मुरीदीन के 8 रोज़ या 10 रोज़ ठहरना और लंगर खाना जारी करना, जो एक छोटा सा मेला हो जाता था। तो सुना और पढ़ा सामईन आपने, हज़रत हाजी सैयद आबिद हुसैन साहब हर जुमा को बाद नमाज मगरिब मौलूद शरीफ करके उसमें ज़रे कसीर यानी काफ़ी रुपए खर्च करते थे और उनका ये मामूल कब तक रहा? ताज़िस्त यानी उम्र भर रहा। हालांकि देवबंदी वहाबी बिलखुसूस कासिम नानौतवी के दोस्त और देवबंदियों के गौसुल आज़म और देवबंदियत के कायम करने वाले रशीद अहमद गंगोही मौलूद शरीफ के अदुव्वुम मुबीन यानी खुले हुए दुश्मन थे, जैसा कि उनके फतवे से ज़ाहिर है। और मिलाद शरीफ के नाम पर जो रुपए खर्च होते हैं उसके ख़िलाफ़ तो आज भी देवबंदी वहाबी फतवे झाड़ते हुए आपको मिल जाएंगे चौराहे पर। मतलब ये कि हज़रत हाजी सैयद आबिद हुसैन साहब आमिले महफ़िले मीलाद थे, जबकि देवबंदी वहाबी दुश्मन महफ़िले मीलाद होते हैं। इसी तरह बुज़ुर्गान दीन के विसाल की तारीख़ पर हज़रत हाजी आबिद हुसैन साहब नियाज़ देते थे, जबकि देवबंदी इसको बिदात कहते हैं। इसी तरह हज़रत हाजी सैयद आबिद हुसैन साहब हर साल कलियर शरीफ मुरीदों के साथ जाते थे और 8-10 रोज़ ठहर कर लंगर जारी किया करते थे,
جبکہ دیوبندی اس کے بھی دشمن ہیں، تو پھر حاجی صاحب اور دیوبندی فرقہ کے لوگ ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ویسے بھی سامعین آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دیوبندیت تو اس وقت تک رشید و قاسم نے قائم بھی نہیں کیا تھا، تو پھر حاجی صاحب کے دیوبندی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اور دیوبندیت کب قائم ہوئی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی کسی اور ویڈیو میں ثابت کروں گا دیوبندیوں کے گھر کی کتاب سے۔ یہ سارے کام سامعین جو حاجی صاحب کیا کرتے تھے آج بھی ہم سنیوں کے یہاں رائج ہے، تو پھر حاجی صاحب سنی ہوئے کہ دیوبندی وہابی؟ ظاہر ہے کہ آپ سنی تھے، یہ تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ خیر سامعین، اب اس کے اگلے صفحہ پر آپ دیکھیں، حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب کے اجمیر شریف کی حاضری کا ذکر موجود ہے، جہاں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے اجمیر شریف کے رہنے والے لوگ دیکھتے تھے، کافی عزت کرتے تھے اور ان کو اپنے اپنے گھر لے جانے کی خواہش کیا کرتے تھے۔ واضح رہے کہ یہ وہی کتاب تذکرۃ العابدین ہے جس کا ذکر فتاوی دارالعلوم دیوبند میں کیا گیا ہے، جیسا کہ امتیاز پناہوی وہابی دیوبندی نے پڑھ کر بھی سنایا تھا۔ لہٰذا اب تو ہر دیوبندی وہابی غیر جانبداری کے ساتھ اندھ بھکتی کی چادر سے نکل کر سوچے، غور و فکر کرے تو ان کو بھی اس بات کا اعتراف ہوگا کہ یقیناً حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب دیوبندی فرقہ کے ہرگز بھی نہیں تھے، بلکہ سنی صحیح العقیدہ تھے، جیسا کہ آج بھی ہم سنی ہیں، جسے دیوبندی بریلوی کا نام دیتے ہیں۔ اور جس طریقے پر آج بھی ہم سنی چل رہے ہیں اسی طریقے پر حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب بھی تھے، جیسا کہ ظاہر ہو چکا ہے، ثابت ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ سامعین آپ کو یہ بھی معلوم ہو چکا اسی ویڈیو میں کہ حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب ہی دارالعلوم دیوبند کے اصل بانی ہیں، قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے بانی نہیں ہیں، جیسا کہ میں نے ثابت کر دیا ہے دیوبندیوں کے گھر کی کتاب کے ہی حوالے سے۔ اب فیصلہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے دیوبندیوں وہابیوں پر ہے کہ وہ حق اور سچ واضح ہو جانے کے بعد بھی اندھ بھکتی کا مظاہرہ کر کے بدستور ضد اور ہٹ درمی کرتے ہوئے اسی جھوٹ کو سچ مانتے رہیں جو جھوٹ دیوبندیوں وہابیوں نے گزشتہ 100 سال سے بھی زائد عرصے سے سب مل کر پھیلایا ہوا ہے، یا خوف خدا اور یوم آخرت کو یاد کر کے اس بات کا اعتراف و اظہار کرے کہ ہاں اس معاملے میں یہ بالکل واضح ہو چکا ہے 2 اور 2 4 کی طرح کہ ہمارے دیوبندی علماء جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کرتے آ رہے ہیں، لیکن سچ وہ نہیں ہے جو دیوبندی وہابی علماء عام طور سے اب تک مشہور کر کے رکھا ہوا ہے، بلکہ سچ وہ ہے جو کتابوں میں آج بھی موجود ہے۔ اور وہ سچ کیا ہے کہ حضرت سید عابد حسین صاحب سنی ہیں، دیوبندی ہرگز نہیں ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کے اصل بانی حضرت سید عابد حسین صاحب ہیں، نہ کہ قاسم نانوتوی۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ بھی اس ویڈیو کے تعلق سے کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ کر اس سے ہمیں آگاہ کریں، اور ویڈیو کو لائک کر کے ہائپ بھی کر دیں، اور اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔